وہ جو پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ میم زرما ٹول زما، وہ جو ہماری اشرافیہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو وسائل ہیں اس کے اوپر تمام اختیارات میرے ہوں، اور جو وسائل ہیں وہ برابر تقسیم نہ ہوں، اور جو ریاست اور شہری کا تعلق ہے وہ ریلیشن شپ کی بنیاد پہ نہ ہو، آنرشپ کی بنیاد پہ نہ ہو، بلانگنگ کی بنیاد پہ نہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ ٹریفک ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، ہمارے آبا و اجداد اسی ملک میں رہے ہیں، اور یہ ملک ایک کالونی رہ چکا ہے برطانیہ کی، اور ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ایک کالونیل مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ ہم 1947 میں یہ ملک بظاہر آزاد تو ہو گیا، لیکن پرابلم یہ آئی کہ یہاں کی جو اشرافیہ تھی انہوں نے اس ملک کو ڈی کولونائز، جو ایک پیٹرن تھا اسی کے مطابق اس کو چلایا۔ اب ڈی کولونائزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈی کولونائزیشن میں مارا ماری ہوتی ہے، حصہ زیادہ سے زیادہ وصول کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے کو اپنے ساتھ پارٹنر نہیں بنانا ہوتا بلکہ اس کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے، اور ہر حوالے سے اس کی تحقیر کرنی ہوتی ہے۔ اس کو یہ سمجھانا ہوتا ہے بار بار کہ جس زمین کے اوپر تم بیٹھے ہو، اگرچہ 5,000 سالوں سے یہ زمین تمہاری ہوگی، لیکن اب یہ تمہاری نہیں ہے، یہ پہلے میری ہے، اس کے بعد تمہاری ہے، اور جو اس کے اندر وسائل ہیں وہ وسائل بھی میرے ہیں۔ لہٰذا میں تمہاری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں تمہاری ہی زمین کے اندر تمہیں اپنا ملازم بنا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو ملازم کے طور پہ قبول کریں، کیونکہ یہی آپ کی حیثیت ہے، اور اس سے بڑی آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر اپنے آپ کو ملازم کے طور پہ قبول نہیں کریں گے تو پھر اس کے کچھ نتائج ہیں، وہ نتائج جب آپ بھگتیں گے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ تھینک یو جی۔